يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. پیج نمبر 118 ہے، آپ سے تھوڑا سا نیچے. یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، پہلے یہ آ رہا ہے تو اس کا ترجمہ ہے وہ، ساتھ ساتھ آپ نے کرنا ترجمہ زیادہ. اگلا لفظ سوال کے قریب قریب ہے تو پھر ترجمہ ہوا وہ سوال کرتے ہیں، آگے آ رہا ہے کا آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن الاہلہ ہلال کے بارے میں، ہلال یعنی چاند کے بارے میں. پہلی ایک دو تاریخیں جو ہوتی ہیں جن کے اندر چاند نکل رہا ہوتا ہے، بالکل مختصر نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو ہلال کہتے ہیں اور باقی سارے مہینے کے چاند کو قمر کہتے ہیں. اور جو درمیان میں 14ویں کا چاند ہوتا ہے اس کو بدر کہتے ہیں. اور 13، 14 اور 15 کو بیج کہتے ہیں، انڈے کی طرح سفید، یعنی خوب سفیدی ہوئی ہوتی ہے. کس کی وجہ سے؟ چاند کی ریفلیکٹڈ لائٹ کی وجہ سے. یعنی چاند کی اپنی روشنی نہیں ہوتی. چاند جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آئینہ ہوتا ہے، ریفلیکٹ کرتا ہے. تو قرآن مجید سورت یونس میں شروع میں ہے کہ جو سورج ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اصل نور بنایا ہے جہاں سے روشنی آتی ہے، اور جو چاند ہے وہ اس قسم کا روشن ہے جس کی اپنی روشنی نہیں ہے. تو آج سائنس نے یہ ثابت کیا کہ چاند کی اصل میں اپنی روشنی نہیں ہے، ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، وہاں سے آ کے جیسے نہیں پڑتے. تو یہ ہے. تو کہا کہ یہ چاند کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کہہ دیجئے ہیا یہ جو ہے چاند مواقیت وقت بتانے کے لیے ہے، للناسی لوگوں کے لیے. تو عبادات کا انحصار چاند پر بھی ہے اور سورج پر بھی ہے. مہینوں کا اعتبار چاند کے اعتبار سے، اور بہت ساری عبادات مہینوں کے حساب سے ہوتی ہے. یعنی عبادت کا آغاز کئی عبادت ہے. روزہ ہے چاند کے حساب سے، رمضان کا آغاز ہوگا، شوال کا آغاز ہوتا ہے تو ختم ہو جائے گا رمضان کا مہینہ. حج کا مہینہ آئے گا تو وہ بھی چاند کے اعتبار سے ان کی تاریخوں. تو تاریخوں کا اصل اعتبار چاند کے اعتبار سے، جبکہ ایک بنیادی ترین عبادت جو نماز ہے اس کا اعتبار سورج کے اعتبار سے. یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، تو اس لیے اس میں کوئی نقص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس میں فرما دیتے تو ہم اس کا اعتبار کرتے، اس کا فرما دیتے تو اس کا اعتبار کرتے. لیکن اس کے اعتبار میں کچھ حکمتیں پوشیدہ ہیں، تو بعض مفسرین نے ان کی طرف کلام بھی کیا. تو ہمارا اصل مقصود جو ہے وہ یہ نہیں ہے. ہمارا اصل مقصود جو ہے وہ حج کے احکامات ہیں، تو ہم ان کی طرف چلتے ہیں. کہا یہ لوگوں کے لیے وقت بتانے کے لیے ہے کہ کون سا مہینہ شروع ہوا، کون سا ختم ہوا، تاریخ کیا جا رہی ہے. والحج اور حج کے لیے، یعنی حج کا وقت بتانے کے لیے. وَلَيْسَ الْبِرُّ اور نیکی یہ نہیں ہے. براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 حدیث سے صحیح بخاری میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے انصار کی عادت تھی، اور پھر کہتے ہیں ایک جگہ پہ کہ عام لوگوں کی عادت یہ تھی کہ جب وہ حج کر کے آتے تو اپنے گھر کے پچھواڑ سے داخل ہوتے، پچھلے دروازے سے داخل ہوتے، اور سمجھتے یہ نیکی ہے. اور اگر کوئی سامنے والے دروازے سے داخل ہونے لگتا تو اس کو آر دلاتے کہ یہ کی کام کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیس البر
واو اور لیسا نہیں البر نیکی بان تأتوا البیوت کہ تم آؤ گھروں میں من ظہورها ان کی پشتوں سے، یہ ظہور پشت کو کہتے ہیں، اس کی پشت سے، تو یہ کون ہے؟ اس ہا سے آ رہا تھا واو اور لیکن البر لیکن بر یعنی نیکی یہ ہے من اتقا کہ جو اس سے بچے، کس سے؟ اس سوچ سے کہ اس نے اپنی طرف سے نیکی کا ایک تصور بنایا ہو، تو اس کا مطلب نیکی کا جو اپنا اصل تصور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری۔ نیکی کا یہ تصور نہیں ہے کہ انسان کو اچھا سا عمل کرے اور سمجھے یہ نیکی ہے۔ اس آیت کو بدعات کے رد میں بھی پیش کیا جا سکتا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، کہا کہ نیکی یہ ہے کہ تم بچو ان کاموں سے جس کو تم نے نیکی بنایا ہوا، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نیکی نہیں ہے۔ فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور آؤ گھروں کو من ابوابها ان کے دروازوں سے، یعنی جو اصل دروازہ بنایا ادھر سے آیا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور لڑائی کرو اللہ کے راستے میں۔ کن سے لڑنا ہے؟ الذین جو یقاتلونکم تم سے لڑتے ہیں، ان سے لڑنا ہے، کسی اور سے نہیں لڑنا۔ وَلَا تَعْتَدُوا اور نہ تعتدوا تم حد سے بڑھ جاؤ، تم کس کا ترجمہ کیا؟ تا کا، اور اگر یہ ہوتا تو پھر وہ ہو جانا تھا، تو چونکہ مخاطب مسلمان ہے کہا وَلَا تَعْتَدُوا حد سے نہ بڑھنا۔ حد سے بڑھنا یہ ہے کہ عورتوں کو بھی غصے میں آ کے مارنا شروع کر دو، بچوں کو بھی مارنا شروع کر دو، بوڑھوں کو بھی مارنا شروع کر دو، چیزیں بھی تباہ کرنی شروع کر دو، تو جہاد اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ جہاد تو یہاں تک سکھاتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، جہاد کے سفر میں، راستے کے اندر صحابہ نے خیمے لگا لیے اس راستے کے اندر۔ آپ تصور کریں جو پچھلا راستہ ہوگا اس کو سوچیں، آج کل کے راستے نہیں کہ سڑک بند کر کے ہر چیز ختم ہو جائے، نہیں، وہ بڑے کھلے راستے ہوتے تھے، صحرائی راستے ہوتے تھے، اس راستے میں صرف اور صرف انہوں نے خیمے لگا لیے اور راستہ تنگ ہو گیا، رکا بھی نہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، فرمایا فلا جہاد لہ ایسے لوگوں کا جہاد کوئی نہیں ہے۔ اور آج اگر راستے روک دیے جائیں، ایمبولینس سے روک دی جائیں، نہ ایمبولینس سے روکیں، عام راہگیروں کا راستہ روک دیا جائے جس مرضی کاز کے لیے کیا جا رہا ہو، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے آپ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جہاد نہیں ہے جس شخص نے راستہ تنگ کیا یا روک دیا۔ تو ان چیزوں کی بڑی احتیاط ہے۔ فوتگی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلا کام ٹینٹ والوں کو فون کر کے بند کر دیتے ہیں راستہ، شادی ہو تو راستہ بند ہو جاتا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ پیش آئے ایک لمحے سے پہلے راستہ بند کر دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کام ایک دفعہ بڑا مشکل ہوتا ہے، ہمارے جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں جو کام رواج پا جائے نا روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب میرا بیٹا فوت ہوا تو اس وقت مجھے کہنے لگے ٹینٹ والوں کو بلوائیے اور اس کو رکوا دیتے ہیں، فون کر کے، اور میں نے کہا بھائی آزمائش کے وقت میں آزمائش میں پورا اترتے ہیں، باتیں اور خطبے دینے کے وقت گئے اور اس وقت عمل کا وقت آ گیا۔ خبردار کسی شخص نے میری گلی کا راستہ روکا، فوتگی میرے گھر میں ہوئی ہے، محلے والوں کے گھر میں نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم میرے سے میری اولاد سے بڑھ کر ہے، لہذا راستے کھلے رہیں گے اور راستے نہیں روکے جائیں گے۔ فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا حد سے نہ بڑھو، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ان اللہ لا يحب المعتدین بلا شبہ اللہ لا نہیں یحب محبت کرتا المعتدین حد سے بڑھ جانے والوں سے۔ وَقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو ہم انہیں حیث جہاں پہ ثقفتموہم انہیں پاؤ تم، وَأَخْرِجُوهُمْ اور انہیں نکال دو
من حیث اخرجوکم تم، یعنی تمہیں جہاں سے انہوں نے نکالا ہے انہیں وہاں سے نکال دو. یعنی جب مکہ فتح ہو جائے گا، جب اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرما دیں، ان علاقوں میں واپس لے جائیں جہاں سے آپ کو قتل کی سازشیں کرتے ہوئے ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا، تو آپ نے ان لوگوں کو وہاں سے نکال دینا ہے، لیکن ایک مہلت کے ساتھ، جیسے سورۃ توبہ میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ جن سے وعدہ کر لیا ہے ان کو 4 مہینے کا وقت مل گیا، اور کہا یہاں پہ پھرو، دیکھو اللہ ایک کی عبادت کرتے ہوئے کیسے محسوس کرتے ہو، شاید تمہارا دل ایمان کی طرف آ جائے. 4 ماہ بعد بھی اگر تم ٹھیک نہ ہوئے تو پھر اس علاقے سے نکل جاؤ. اس سے معلوم ہوا کہ اچانک کوئی فیصلہ کر کے کسی کو بھی پریشان نہیں کیا جاتا، اس کو خیر کی طرف آنے کے لیے کچھ وقت دیا جاتا ہے. والفتنہ، اور فتنہ 2 قسم کا ہوتا ہے فتنے کا مطلب. ایک پنجابی والا فتنہ ہوتا ہے، جب کسی کو غصہ چڑھتا ہے تو یہ قوم دوسرے کو فتنہ کہہ دیتی ہے. ایک اصل عربی کا فتنے کا لفظ ہے، فتنہ بمعنی آزمائش، اور جو کوئی آزمائش ہوتی ہے اشد، زیادہ شدید ہے، من القتل، قتل سے، کیونکہ قتل تو ایک بندہ ہوتا ہے، رود ہو کے ختم ہو جاتا ہے معاملہ، آہستہ آہستہ صبر آ جاتا ہے، لیکن فتنوں کے اندر انسانوں کے ایمان ضائع ہو جاتے ہیں، اور موت آنا وہ کوئی بڑی بات نہیں، ایمان کا ضائع ہونا بہت بڑی بات ہے. اسی لیے جنازہ کسی کا پڑھنے گئے ہیں، ایمان اپنے کی دعا مانگ کے آتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہ زندہ رکھیں تو اسلام پر، موت آئے تو ایمان پر. اس کا مطلب موت سے بڑا معاملہ انسان کے ایمان کا ہے. اس لیے فرمایا والفتنہ، اور یہ جو آزمائش ہے جو انسان کے ایمان کو تباہ کر سکتی ہے، اشد من القتل، قتل سے بڑی ہے. ولا، اور نہ تقاتلوہم عند المسجد الحرام، نہ تم لڑائی کرنا ان سے مسجد حرام کے قریب، حتی یہاں تک یقاتلوکم فی، وہ تم سے قتال کریں اس میں. جس وقت صلح حدیبیہ کے موقع پہ روک دیا گیا مسلمانوں کو، تو پھر اگلے سال آنا تھا انہوں نے عمرہ کرنے کے لیے، تو اب ڈر اور خوف، یعنی خوف بمانا اس طرح نہیں کہ غیر اللہ کا خوف، ایک اندیشہ یہ تھا کہ جب آئیں گے اگلے سال تو یہ لوگ دسترازی کر سکتے ہیں، تو اب ہم مسجد حرام کے قریب، حرمت والا مہینہ ہو، تو پھر ہم ان کو کیسے جواب دیں گے. فرمایا کہ تم نے مسجد حرام کے قریب نہیں لڑنا، حتی یہاں تک یقاتلوکم فی، وہ تم سے لڑنا شروع کر دیں اس میں. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں تو صرف لڑائی نہیں، تم ان کی گردن بھی اتارو گے. کذالک، یہ جو ہے جزاء الکافرین، کافروں کا بدلہ ہے. فَإِنِ انتہوا، یاد رکھنا اگر وہ رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، غفور رحیم، بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے لڑو، حتی یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، نہ رہے فتنہ، یعنی آزمائش ختم ہو جائے، وہ اس قابل نہ بچے اصل میں کافر کہ وہ تمہیں کسی آزمائش میں مبتلا کر سکے. وَيَكُونَ الدِّينُ، اور ہو جائے دین للہ، اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا دین غالب آ جائے وہاں پہ. فَإِنِ انتہوا، بس اگر باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، پس نہیں ہے کوئی زیادتی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظلم کرنے والوں پر. تو ظلم کرنے والا جو بھی ہوگا پھر اس کے اوپر دست درازی بطور بدلہ کیا جائے گا، ورنہ کسی شخص کے اوپر کوئی بدلہ نہیں ہوگا. فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں 11 اور ایک میں 10 افراد کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ اگر کعبہ کے غلاف کو بھی پکڑ لیں تو ان کو نہیں چھوڑنا. پھر ان میں سے بھی اللہ اکبر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بندوں کو معاف کر دیا. ان میں ایک اکرمہ بھی تھے، بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے. الشہر الحرام، حرمت والے مہینے جو ہیں
بالشہر الحرام حرمت والے مہینوں کے بدلے میں، والحرمات قصاص اور سب حرمتیں قصاص ایک دوسرے کا بدلہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے یہ نہیں سوچنا کہ اب حرمت والے مہینے میں ہم یہاں پہ عمرہ کرنے آئے ہیں رجب میں، یا شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 3 مہینے حج کے جو ہیں ان میں ہم حج کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اب یہ تلواریں نکالنے ہمارے سر پہ آ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں شہید کر رہے ہیں، اور حرمت کی وجہ سے ہم نے کچھ نہیں کہنا۔ کہا نہیں، حرمت والا مہینہ انہوں نے توڑا ہے تو تم بھی اس کا بدلہ لے سکتے ہو، اور کہا یہ حرمت والا مہینہ اس وقت ہے جب وہ اس کی حرمت رکھیں گے، جب انہوں نے حرمت پامال کی تو تم اس کا جواب دے سکتے ہو۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پس جو کوئی حد سے تجاوز کرے گا تم پر، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو تم بھی اس کے اوپر تجاوز کرو، بِمِثْلِ، لیکن اتنا ہی، مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو تجاوز کیا تم پر، یعنی جتنا تمہیں انہوں نے غضب پہنچایا، پریشانی دی، تم اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اگر پریشان کرنے والے افراد کو تم نے ٹھکانے لگا دیا یا وہ بھاگ گئے اب تمہاری پہنچ سے دور ہیں تو پیچھے بچ جانے والی عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو قتل کرنا شروع کر دو، اس کی اجازت پھر بھی مسلمانوں کو نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرنا، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رستے میں، وَلَا، اور نہ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تہلکہ ہلاکت، ہلاکت میں اپنے اید یعنی ہاتھوں کو مت ڈالو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جہاد میں پیسہ خرچ کرتے رہنا، اگر تم نے جہاد میں پیسہ خرچ کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا تو یاد رکھو تم اپنے آپ کو اصل میں ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ جتنی کرپشن کو پیچھے کر دیا جائے اس ملک پاکستان سے، تو جو باقی اس کی حفاظت کے اسباب اللہ کی طرف سے ہیں وہ تو کن فیکون کا مالک ہے، لیکن جو اسباب ہیں ان میں ایک سبب یہ کہ اس ملک کے اندر فوج ایک مضبوط ادارہ ہے۔ کوئی شخص بھی انبیاء کی طرح معصوم نہیں ہوتا، لیکن ایک ادارے کا ہونا جو جہاد کا ادارہ ہو، وہ اس ادارے کا ہونا، اس کے اوپر پیسوں کا خرچ ہونا بالکل جائز ہے، ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ اگر وہ حدود سے وہ بھی تجاوز کریں گے تو اللہ کے ہم وہ بھی جواب دیں ہیں، کیونکہ رب سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس کے سامنے ہر انسان کو جواب دینا پڑے گا۔ اور فرمایا کہ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، یعنی جہاد میں خرچ کرتے رہنا اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالنا، کیونکہ اگر تم نے جہاد میں خرچ نہ کیا تو دراصل تم نے اپنی ہلاکت کا سامان خود ہی پیدا کر لیا۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔